بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تقریباً 8 یا 9 دن ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کے بارے میں قرآن پاک سے کل بھی بیان اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کے لیے اللہ فرما رہے ہیں۔ اصل تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کا ایمان پورا نہیں۔ جو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کروں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر دیں گے میں تو انتظار ہوگا، انتظار چاہے 5 منٹ کا ہو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انتظار کے تو مشکل ہو جائے گا نا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا آپ کا ذکر؟ تو حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ نے یہ فرمایا، ایک تو وہی، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث شریف۔ تو آسمان سے ہی جواب آیا وحی کے ذریعے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام بھی آئے گا۔ اگر کوئی 1 کروڑ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے تو اس کا ایمان کا مسئلہ ہو گیا۔ مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہے گا، ورنہ خلاص۔ بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں سن کر کے 4 سنت پڑھ رہے ہیں نا، تو دوسری رکعت میں یا فرض کی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک کہہ دیا نا، فرض کریں سجدہ صحف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا، پھر کیا غلطی سے نام لیا نا، میرے محبوب کا نام غلطی سے لیتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالی گندا پانی گندا خون سے پیدائش، تو اللہ تعالیٰ نے ناف کے ساتھ ایک نال لگا دی، اس سے یہ گندا خون اور گندا پانی جو ہے نا اس سے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا سوراخ لگوایا، زبان سے اللہ نے یہ پرورش نہیں کرائی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کلمہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، درود شریف پڑھے گا، نعت شریف پڑھے گا، حمد و ثنا پڑھے گا، میرا بندہ تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو پاک کرنے کے لیے یہ راستہ الگ بنا دیا۔ اب اگر کوئی نسوار کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے، ڈرگس یوز کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لو، زبان کو تو گندا کر رہا ہے نا، بدبودار کر رہا ہے نا۔ ہر وقت منہ میں پچکاریاں بھری ہوئی ہیں، یہ آج ذکر کر سکتا ہے، یہ تلاوت کر سکتا ہے، یہ دعا مانگ سکتا ہے؟ ایسے دعا کرے گا یا اللہ، ایسے کرے گا کیا؟ بیوی سے بات کرے گا کہ نہیں، بیوی کہے کہ سرتاج کو بات تو کرو، یہ لے آپ، یہ دعائیں مانگے گا یہ؟ اللہ ہر وقت بس گٹکے کی مدد لے رہا ہے، اللہ کے نام میں مزہ نہیں، درود شریف میں مزہ نہیں، یہ فانی سہارے لیے ہوئے ہیں، سگریٹ اور چرس، پتہ نہیں شیشہ، پتہ نہیں کیا کیا نشے دن بدن آ رہے ہیں۔ آپ دعا کرو، آج ابتدا ہوئی ہے 46 صفحات کی ڈرگس کے بارے میں، نقصانات اور اس کو چھوڑنے کے طریقے۔ اب دعا کریں، آپ دل چاہتا ہے کل ہو جائے تاکہ جمعرات، جمعہ، اتوار میں بیان ہو، اور جیسے ہوتا جائے تھوڑا تھوڑا بھی جاری بھی کر دیں گے۔ پھر یہ دعا آپ کریں۔ اسکول لیول پر ڈرگس ہیں، عورتیں بھی وہی یہ عبادات جو کل عرض کیا تھا وہ تو اب تفصیل تو نہیں بتا سکتا کیونکہ آگے مضمون ایسا ہے کہ یہ عبادات اور حج، عمرہ، تلاوت، تہجد، کلمہ شریف، حدیث پاک جو 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کی لاج رکھتے ہوئے منہ اجلا کرنے والے اعمال عطا فرمائیں گے، منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کتنا ثواب ہے، 100 دفعہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس میں مزہ نہیں آ رہا۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک اللہ والے کے پاس جا کر عرض کرتے تھے، مولوی جی جب اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ اور بزرگ فرماتے تھے کہ آپ قسم کیوں کھاتے ہو؟ مجھے تو میرا تو ایمان ہے کہ آپ کو یہ مٹھاس ملتی ہوگی۔ کیوں؟ اے دل شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت، اے دوست یہ چینی زیادہ میٹھی ہے کہ جو گنے میں رس پیدا کرتا ہے، جو اتنی چیزیں خوشبو والی میٹھی، وہ زیادہ میٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جس نے بنایا ان چیزوں کو اس کے نام میں مٹھاس زیادہ ہے؟ ہمارا ایمان ہے آپ کا۔
اگر اللہ تعالیٰ شوگر کین نہ بناتے اور اس کے اندر رس نہ ہوتا تو مچھردانی کے ڈنڈوں کو بھاؤ بک جاتے. پھر یہ شوگر ملز نہیں ہوتی، پھر یہ کافی شاپ اور ٹی ٹک شاپ، فلانا شاپ، یہ صاحب آئس کریم صاحب، پارلر صاحب، 100 قسم کا آئس کریم اور یہ چاکلیٹ اور یہ سب کدھر ہوتے پھر؟ اور پھر اس ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کتنے لوگوں کو رزق مل رہا ہے؟ پوری دنیا گردش کر رہی ہے، اکڑ سے جاتے نہیں. جو کل عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب تھے اس کو پکڑ لو نا، جو میرے محبوب منع کر دے خلاص. ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں اور دین میں بڑھاتے ہیں باتوں کو. مطلب نعوذ باللہ اللہ نے پورا دین نہیں کیا، اللہ کے قرآن پاک میں تو آج دین پورا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب 8-9 راتوں سے بیان ہو رہا ہے، عشاء کے بعد کیسے ہو سکتا ہے یہ بیان؟ مزید پھر یہ رہ جائے گا. لیکن کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے کہ آدمی تھک نہیں سکتا نا. محبت کی باتیں ایسی کرتے ہیں. محبوب سے محبت کرو جس طرح محبوب چاہے. محبوب سے محبت کرو اپنے کھوپڑے سے، یہی رسم بن گیا، یہی بدعت بن گیا. کیونکہ اس کو دین سمجھ رہا ہے. دین سمجھ رہا ہے تو معافی کس بات کی؟ دعا ہی نہیں مانگے گا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق دکھا دے. اللہ نے حق دکھا دیا، لیکن تکبر پر دوبارہ بیان تو 2 دن میں نہیں ہوگا، ہوتا رہتا ہے. اور تکبر کی وجہ سے مانتا نہیں ہے. اکڑ کہ نہیں بس جیسے ہم گاؤں والے ہیں، ہمیں کتنے مشکلات ہیں ہمیں پتا ہے. ذرا سی کوئی بات کرو چلو چلو چلو، ہمارے بابا دادا پردادا نگر دادا چکر دادا ٹھکر دادا پھٹر دادا سب یہی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بھائی تو ایک گاؤں کے آگے سڑک کچی جا رہی تھی، برسوں سے چل رہا تھا معاملہ، پتہ نہیں کتنے 20 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا سڑک، بلکہ 40 سال. صبح کو دیکھا تو کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں. گاؤں والے جمع ہو گئے کہ مارو اس کو، یہ ہمارا جو ہے نا وہ کیا بولیں گے اس کو، موٹر وے. گاؤں کا تو موٹر وے ہوا نا، کھڈے کھڈے پتھر نکلے ہوئے، ہمارے موٹر وے کو ضائع کر رہا ہے جی. تو کہا ایک منٹ دیکھیں، یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 40-50 سال پہلے یہاں سیمیٹڈ سڑک تھی اور آپ لوگ جو ہے نا اس پر مٹی ڈلتی رہی، ہٹایا نہیں. کہ چلو اس پر ہم چلے ہیں، ہمارا دادا چلا ہے، پر دادا چلا ہے، دادا گیری نہیں چلے گا. تو کہا ایسا کریں آپ تھوڑا سا اور کھودنے دیں، پھر آپ ہمیں اسی میں دفن کر دینا. گاڑوں والے خوش ہو گئے کہ ہمیں تو شوق ہے مارنے کا لوگوں کو، ہے جی. اور جناب تھوڑی دیر کے بعد جو تھوڑا سا ایسا سیمیٹڈ دیکھا نا، تو گاؤں والے بھی لگ گئے نعرہ تکبیر لگا کر. 2 دن میں جناب سیمیٹڈ سڑک آ گئی. اب لسی مکھن پتہ نہیں کیا کیا پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی شریعت سنت کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑھ گئے. فتبعونی تو کل اس پر بیان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنی ہے. کس بات میں؟ شادی میں، غمی میں، بزنس میں، کاروبار میں، بیماری میں، صحت میں، جاب میں، ہر بات میں. استنجا تک میں اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا طریقہ. ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں. حدیث پاک ہے جو کل پرسوں بیان نہیں ہوئی تھی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جی اب درود شریف ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ گٹکے منہ میں، سگریٹیں پی رہے ہیں، گپ شپ لڑکیوں سے نام میں عاشق بنتے ہیں، فیس بک یوٹیوب کے کمینے پر نہیں چھوڑتے. یہ کیسا عاشق ہے بھائی؟ ایک بیوی کی بات نہ مانے کوئی جائز، تو آگے کیا بتائیں گے، تفصیل بڑھ جائے گی. بھائی اتنا بتا دیتا ہوں کہ جائز بات بیوی کی نہیں مانی، اس پہ جو ہنگامہ ہوا تو اس کو خوش کرنے کے لیے سینڈل لینے گیا دکان پر. خضر زبیری ہنس رہا ہے، سمجھے اپنا واقعہ ہے. تو دکاندار نے کہا بھائی آپ سائز تو مجھے بتاؤ. کہا میرا پیٹھ پہ دیکھ لے بھائی، سائز وہاں موجود ہے. یہاں حلال عشق میں چھوڑو، حرام عشق میں دن رات قربان کر دیتے ہیں. کبھی تلاوت کی قرآن پاک سے ہی کرایا. ساری رات جاگنے والوں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی تہجد میں، اللہ آپ سے کیا بات کرنا، تلاوت کرتا تو رب سے باتیں کرتا. اب درود شریف دیکھو آپ، 100 تسبیح ہم کہتے ہیں، 100 کی تسبیح. آخر تنگ آ کر کا اچھا مختصر درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی. 100 دفعہ اتنا پڑھ لو، پڑھا ہی نہیں جاتا. فلموں کے لیے وقت ہے. وضو 18 سنت سے کون کرے گا؟ 51 سنت سے نماز کون پڑھے گا؟ بس زبان کا بیان کر لیا، لوگوں کی واہ واہ مل گئی، بس چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ زندگی گزارنے کا ہے. دیکھو نا 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک درود شریف. پیارے شیخ العرب والعجم، میرے پیر و مرشد حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا
شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھو نا تو ہلکا سا تصور ذہن میں رہے، اپنے کو بیمار مت کرو، سر میں درد مت کرو، ہلکا سا دھیان دے کہ میں جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اس کے چھینٹے مجھ پر پڑ رہے ہیں. اور درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، دو لٹو بھائی، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام آیا. ایسی عبادت ہے یہ. کیا ہم سوچیں تو صحیح، باتیں بڑی عشقی کرتے ہیں، بیانات، بھائی ذکر میں ناغہ نہیں کرنا، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، خبردار جناب جناب جناب. تو خود کا ذکر کر رہا ہے، خود کا ذکر کر رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن پہلے دل میں ڈالا کہ بھائی جو میں اللہ تعالیٰ معمولات جو میرے شیخ نے بتائے ہیں، میرے پیر و مرشد میں اللہ کرا رہے ہیں، لیکن تھوڑا کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے مجھے کچھ 2-4 مہینوں سے، کیونکہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی آنے کی. ہاں جی، مسجد میں آ رہے ہیں اور مہمان آ گئے، بھائی جلدی سے یہ جلدی جائیں گے شربت لاؤ. ابھی عقل مند ایسا ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک دوست سے کہا کہ ابھی آپ کے مہمان بھی ساتھ میں، ہم جا رہے ہیں، آپ قہوہ پی کر آ جائیں، ان کو پلا دیں. نہیں، مسجد میں چلتے ہیں. آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے، لیکن شیخ کی خوشی کیسے پتہ چلے گا، کتنی بڑی بات ہے یہ. اب نماز میں 10 منٹ تھے، اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں پہلے آنے کی توفیق دی تو سب سے پہلے ہمارے ساتھی جو چائے لاؤ، پانی لاؤ، بسکٹ لاؤ، کھجور لاؤ، انشاءاللہ دعا دے رہے ہوں گے 3 دن سے، وہ بھی ساتھ ساتھ. پھر جتنے وقت لگانے والے ساتھ ساتھ، ورنہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، صف اول نہیں مل رہی، تکبیر اولا نہیں مل رہی. اس پہ تو خیر سختی ہے، یہاں سارا نوٹ ہوتا ہے باتیں یہ. اور پھر اس کے بعد جو وہاں خدمت میں وہ، اور جو سیٹنگ کر رہے ہیں وہ، اور جو کمپیوٹر وغیرہ پر ہیں. آج ظہر میں کم از کم میرے ساتھ 18-20 دوست تھے، کم از کم. آتے ہیں سب، نماز پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. ظہر کے بعد میں نے قاری صاحب سے کہا قرآن ہم یہیں پڑھیں گے، قرآن پاک آپ مجھے یہیں قرآن پاک پڑھائیں. اب جب قرآن پاک پڑھ کے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا. تو یہ دعا کریں کہ اس میں اللہ خیر ڈال دے مزید. اب جو آیا ملنے کے لیے کا شیخ تو مسجد میں، وہ بھی آ گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. ورنہ آتے آتے بھائی اب جب ظہر میں یہاں سے جا رہے ہیں، فیزیو تھراپسٹ بھی آتے ہیں اور قرآن پاک بھی قاری صاحب سنتے ہیں میرا. اب جاتے جاتے 2-4 باتیں کرتے کرتے یہ مل گیا وہ مل گیا، یہ فون ایمرجنسی ہے، یہ سب ملنا چاہتے ہیں، یہ سب دعا. جب پہنچے تو ایک رکوع بھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موجود. تو یہ شیخ کا جو بتا رہا ہے نا، شیخ کا ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے. آپ پوچھو، شیخ سے پوچھو، علماء سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کتنا کرتے تھے، اس کی حدیث پاک کیا ہے. منہ کی پاکی ہے حدیث پاک، رب کی رضا ہے. کیا بات ہے. ہاں، خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور مسواک والی نماز 70 گنا زیادہ بغیر مسواک والی کی نماز سے ہے. اور جب میں یہ سنتیں بتاتا ہوں نا خاتمہ ایمان پر ہونے کی، پوچھتا ہوں خرچہ کیا ہے یہ بتاؤں. اب کوئی مسواک کے لیے دل میں کیا، مسواک کا تو خرچہ ہوتا ہے نہیں، 20 روپے تو ہوتے ہیں. تو 20 روپے چلتے کتنا ہے؟ ہنس رہا ہے دوست ماشاءاللہ. چلتا کتنا ہے؟ ٹھیک نہیں، اتنا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. نیم کی درخت ہے، اس میں سے ٹہنی توڑو، مسواک کھانا اور مسواک کرنا کھانا، ختم ہو گیا معاملہ. کیا خرچہ ہوا اس میں؟ اصل میں فکر نہیں ہے. ہم آ رہے ہیں مسجد میں، گٹھے کی بدبو، شراب چرس کی بدبو، ہیروئن کی بدبو، سگریٹ کی بدبو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جناب. اس لیے نصیحت یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ اور پھر عطر لگا کر آؤ، پوری مسجد مہک اٹھے. چاہے وہ کوئی بھی عطر ہو، چاہے موتی عطر بھی ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. موتی عطر کوئی بری بات ہے کیا؟ بری بات ہے کیا؟ نہیں. اب سستا عطر لے لیا کوئی بری بات ہے. رولر لگا ہوا ایسے ایسے کر کے آتے آ گئے، اور فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے جناب، ساتھ میں دائیں بائیں نمازی بھی خوش ہو جائیں گے. تھوڑا مال پانی ادھر خرچہ کرو یار، ایزی لوڈ میں کیا خرچہ. ہر وقت لڑکیاں، ہر وقت لڑکے گندے مقامات میں. ایک شخص ایزی لوڈ ڈلوا تھا، کٹاکٹ کٹاکٹ، اب کنگلا ہو گیا. تو اس لیڈی نے بھیجا، ٹیڈی نے، کہ ایزی لوڈ ڈلوا. اس نے کہا کہ پیسہ نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مہنگائی ہے. میسج آیا جا آج کے بعد تو میرا بھائی ہے. سارے افسانے ختم ہو گئے جناب. اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان کا زنا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک
نامحرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا لگے بیٹھے کہ تو کہاں ملے گی. ایک تصویر دیکھ لی پاگل ہو گئے. اب کہاں ملے گی ہم کو کیا معلوم کہاں ملے گی, پل پر ملے گی یا سمندر کے ساحل پر ملے ہم کو کیا پتا. ہونا تو یہ چاہیے. سبحان اللہ, کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. یہ گندے مقامات کے عاشق ہے. جیسے ہی تصور آیا لیڈی کا ناپاک ہو گئے. تصور, اسے بات کرنے کا ٹائم فکس ہے. اتنی لمبی لمبی باتیں کریں گے. ایک نوجوان نے توبہ کی, اس نے بتایا کہ ساری رات لڑکی سے بات کر رہا تھا. سنیں تہجد وغیرہ, اذان لگی مجھے پتہ ہی نہیں, سورج نکلا ہے پتہ ہی نہیں, اور گھر کے پاس ہی باتیں کر رہا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اس درد کی دوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اس درد کی دوا کیا ہے. اس درد کی دوا جوتا ہے. ہاں پھر اور بھی سن لیں, آپ فرمائیں. اسی میں زندگی گھوم رہی ہے, داڑیاں بھی ہیں, سفید بھی ہے, بس لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا. خواتین کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ والیاں ہیں, موبائل اتنا بڑا دلا دیا شوہر صاحب نے, پھر شوہر صاحب کو کریے لخ دی لعنت ہوئے. کیوں کا وہ شوہر کی عمر ہو گئی ہے 45-48 سال, دیکھ رہی ہے 20 سال والے کو. اور فلم کی دنیا میں اب شوہر کوئی توند نکالتے ہوئے مٹکتا ہوا آئے گا کیا؟ روزانہ کوئی 10,000 کا گفٹ, سب بکواس دکھاتے ہیں. اب وہ دماغ میں گھومتا ہے کہ میری بیوی بھی ایسے مٹک مٹک کر آیا کر کے مسٹر خان کی دوائی خراب ہو گئی. یہ تو یار ایروسٹسوں کی چکر بازی ہے. وہ یہ مسٹر خان کہے گی یار وقت وہ السلام علیکم وعلیکم السلام معاملہ ہوگا. پاگل ہو جاتے ہیں جب کوئی ایروسٹس آ کر کڑی پہ سر کی دوائی سے رکھ دے. لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. اللہ, یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. یہ کون سی زندگی ہے؟ ناپاک والی زندگی ہے. یہ آنکھیں زانی, زبان زانی, کان زانی, دماغ زانی, دل زانی, کپڑے ناپاک, روح پلیت, جسم پلیت. پلیت دل میں مولا آئیں گے, وہ تو پاک ہے. وہ لید والی جگہ تھوڑی آئیں گے نعوذ باللہ. ایسا مرض ہے یہ گندی فلموں کا اور فیس بک بکواس اور بھی آ گئے. چھوڑو ابھی کدھر جائیں گے. ساری رات جاگنا, ساری رات جاگنا, جوانی برباد کرنا. پھر آخر میں جو ہے 14 بدنظری کے نقصانات پڑے تو پتہ چلے, سب کھوکھلا ہو گیا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. ایسا محبوب کوئی دکھلا ہے جو دل حزین کے قریب اور شگ رگ سے بھی زیادہ قریب. شیخ العرب العجم عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. جناب, محبت کی 2 قسمیں ہیں, ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود. اللہ, ایک محبت مقبول, ایک محبت مردود. یعنی غیر مقبول, جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے. بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے, اور وہ گھر جا کے اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے پردے گرا کے نفلیں پڑھیں, اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے, خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا اخلاص قبول نہ, اس کے نفل قبول نہیں. لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتباع سنت سے ملتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.